8ویں پارے میں منزل کا آغاز ہوا ہے سورۃ الاعراف سے۔ اس کی پہلی آیت قرآن مجید کے نزول کے بارے میں ہے اور دوسری آیت میں ارشاد ہے، اے لوگو اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے۔ یہاں پر جو فرمایا نا، اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا، جو کہا ہے جو نازل کیا گیا، جو کے متعلق پہلے بھی آپ سن چکے ہیں کہ اس میں بہت کچھ سما سکتا ہے۔ تو یہاں جو سے مراد ہے قرآن و حدیث۔ پہلی آیت میں تو قرآن مجید کا ذکر ہے نا، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک، یہاں قرآن مجید کا ذکر ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے، اے لوگو اس کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا۔ جو کیا ہے، ایک تو قرآن ہے، اس کے الفاظ اور اس کے معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کے قلب اطہر پر نازل ہوئے، اور احادیث بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں۔ فرق یہ ہے کہ احادیث کے جو معانی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں اور الفاظ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے ہیں۔ پھر اس سے آگے ارشاد ہے کہ جب شیطان کو اللہ تعالیٰ نے نکالا تو شیطان نے جاتے ہوئے کہا کہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا۔ یہ آیت نمبر 17 ہے اسی سورہ اعراف کی۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر میں لوگوں کو بہکانے کے لیے ضرور ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں سے اور بائیں سے آؤں گا، یعنی ہر طرف سے میں حملہ کروں گا، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ میں ایسے طریقے سے ان کو گمراہ کروں گا کہ یہ انسان تیری نعمتیں کھا کر، بے شمار نعمتیں لے کر، پھر بھی تیرا شکر نہیں ادا کرے گا۔ اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے تفسیر کا علم براہ راست حضور علیہ السلام سے سیکھا ہے۔ سب سے بڑے مفسر یہ ہیں، یہ صاحب السواک والنعال ہیں۔ ان کے پاس حضور کا مسواک بھی ہوتا تھا، اٹھائے رکھتے تھے، جب حضور نے وضو کرنا ہو تو پیش کر دیتے، اور جب کریم آقا جوتا اتارتے تو حضور کا جوتا بھی اٹھا لیا کرتے، اور بعض روایت میں کہ جوتا سینے سے لگا کر رکھتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی آیات کے معانی بیان کیے ہیں۔ تفسیر ابن عباس بھی ہے، یعنی ان کی جو بیان کی ہوئی تفسیر ہے، وہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے جو اس نے کہا نا میں سامنے سے حملہ کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے متعلق دل میں وسوسے ڈالوں گا۔ جیسے ہمیں ہوتا ہے نا، یار یہ ہمارا مال کم نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، گھاٹا نہ ہو جائے، یا دنیا کے معاملے میں انسان جو خلاف شرع کام کر لیتا ہے، دنیا کی طلب میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کر لیتا ہے، دنیا کی ہوس میں کیا کیا کچھ کر لیتے ہیں، پتہ ہے یہ بندہ غلط کام کرتا ہے، پھر بھی کہتے ہیں یار اس کے ساتھ مل جاؤ۔ اب غلط بندے کے ساتھ آپ پارٹنرشپ کریں گے، غلط بندے کا ایک شیئر بھی آپ خریدیں گے تو جتنا گناہ وہ کر رہا ہے آپ بھی اس میں شریک ہو گئے۔ شیئر سے مجھے یاد ہے، شیئرز کا بھی کام ہوتا ہے آج کل، تو اس کے معاملے میں بھی یہی اصول ہے۔ آپ جس کمپنی کے شیئرز لے رہے ہیں وہ اگر حلال کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ لے لیں شیئرز، آپ ان کے حصے دار بن رہے ہیں نا۔ لیکن اگر وہ کمپنی حرام کام کر رہی ہے، جیسے بینک ہے، کسی بینک کا آپ شیئر لے لیتے ہو تو بینک کا تو کام ہی سود پر ہے، تو کوئی بھی کمپنی جو غلط کام کر رہی ہے، اگر آپ اس کا شیئر خریدتے ہیں تو آپ اس کے غلط کام میں پارٹنر بن جاتے ہیں، آپ اس کا ایک حصہ خرید رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو سامنے سے گمراہ کرنا ہے وہ دنیا کے متعلق وسوسے ڈالنا، اور پیچھے سے مراد یہ ہے کہ ان کی آخرت کے متعلق وسوسے ڈالنا۔ اب آخرت کے متعلق کیا وسوسہ ہے؟ کوئی بات نہیں، تم کرتے رہو، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ غلط کام کرواتا رہتا ہے انسان سے، اور یہ اس کو سمجھاتا رہتا ہے کہ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے۔ بالکل وہ کریم ہے، مہربان ہے، لیکن وہ جبار و قہار بھی تو ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی شدید ہے، یہ بھی تو اس نے فرمایا۔ تو آخرت کے متعلق میں ڈرنا بھی چاہیے اور امید بھی لگانی چاہیے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ بندے کو خوف بھی ہو کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، اور امید بھی رہے
کہ اللہ کریم ہے، مہربان ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں دائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کے دین میں شبہات ڈالے گا۔ مثلا فرض چیز ہے، وہ دل میں شبہ ڈالے گا، کوئی بات نہیں، ساری دنیا نمازیں قضا کرتی، میں نے کر لی تو کون سی بڑی بات ہے۔ حج فرض ہو چکا ہے، وہ دل میں شبہ ڈالے گا، کوئی بات نہیں، کر لیں گے حج، ابھی یہ تو کر لو، ابھی وہ کر لو، ابھی اس طرح کر لو، اس طرح۔ فرائض کے بارے میں شبہ ڈالے گا اور ان کی اہمیت کم کروائے گا، اور حرام کاموں کے بارے میں شبہ ڈال کر حرام کاموں کی طرف توجہ دلائے گا، کوئی بات نہیں، کر لو، اتنی بھی بڑی برائی نہیں ہے، اور بھی سارے کر رہے ہیں، تو کر لے گا تو کون سا غضب آ جائے گا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں بائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو گناہوں کی طرف وہ راغب کرتا ہے۔ تو بائیں طرف سے جو شبہ ہے وہ گناہوں کی طرف راغب کرتا ہے، گناہ اچھا کر کے دکھاتا ہے، گناہ میں اس کو بتاتا ہے کہ بڑی لذت ہے اور بہت بڑے تم مزے سے محروم ہوا پڑا ہے، حالانکہ ہوتا وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے ایک اور بڑی زبردست بات فرمائی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، یہ حضور کے کزن ہیں، حضور کے چچا زاد بھائی ہیں۔ حضرت عباس حضور کے چچا تھے نا، یہ ان کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عباس۔ ان کا مزار شریف ہے ادھر طائف میں، آپ جائیں نا تو وہاں پر ایک مسجد ہے، مسجد عبداللہ ابن عباس، اس کے ساتھ ایک 4 دیواری میں آپ کا مزار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آگے سے بھی حملہ کرتا ہے، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، اوپر سے نہیں حملہ کر سکتا، اوپر سے حملہ نہیں کر سکتا، حالانکہ اوپر سے بھی تو حملہ ہو سکتا ہے نا، شیطان اوپر سے حملہ نہیں کر سکتا، اس لیے اوپر سے رب کی رحمت نازل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بھی بندے کے لیے رکھا ہوا ہے ایک رستہ کہ بندے اگر تو دائیں بائیں آگے پیچھے سے شیطان کے چکروں میں پڑتا ہے نا، میں پھر بھی رحمت نازل کرتا ہوں، میری رحمت لوٹ لے۔ شیطان نے حضرت آدم اور حضرت حوا سلام اللہ علیہما کو لغزش میں مبتلا کیا، وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، اور اس نے ان سے قسم کھا کر کہا بے شک میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میں تو تھوڑا بھلا کرن ڈیا، کھاؤ تو صحیح، دیکھیں کتنا فائدہ ہوتا ہے تمہارا، میں تو تمہارا فائدہ سوچ رہا ہوں، قسم کھا کر کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی غلط کام کرتا ہے، جتنا مرضی وہ خیر خواہ ہے، جو ہمارا دشمن ہے، جو غیر شرعی کام کی طرف لے کر جاتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کی طرف لے کر جاتا ہے، وہ کتنا ہی خیر خواہ کیوں نہ ہو، اس کو شیطان کا نمائندہ سمجھنا چاہیے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا نے جب اس درخت سے کھا لیا، اب جب ظاہر ہو گئے، ان کا ظاہر ہے لباس جو تھا وہ ختم ہو گیا، بدن ظاہر ہو گیا، انہیں احساس ہو گیا یہ تو ہم سے خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی۔ اب وہ رونے لگ گئے، مغموم ہوئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ فرمائے تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی، سکھائی تھی۔ انہوں نے پھر دعا مانگی، اور پھر کثیر سیرت نگاروں نے اس حدیث کو بیان کیا، یہاں تک ابن تیمیہ نے بھی فتاوی ابن تیمیہ میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ طویل عرصہ جب اللہ کی طرف سے جواب نہیں آیا نا، تو آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ میں محمد کے وسیلے سے عرض کرتا ہوں کرم فرما دے۔ اللہ نے فرمایا تو اس کو کیسے جانتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جب تو نے مجھ میں روح ڈالی، میں نے آنکھ کھولی تو میں نے عرش کے کونے پر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں سمجھ گیا جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا ہے وہ کوئی معمولی تو نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے وسیلہ کی برکت سے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اب ہمیں سبق یہ ملتا ہے، ایک تو یہ دعا مانگنی چاہیے، نہیں یاد تو اس کو یاد کر لیں، یہ آیت نمبر 23 ہے سورہ اعراف کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ توبہ کے لیے، استغفار کے لیے، معافی کے لیے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، اور کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے۔ اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا اہم حکم فرمایا اسی مضمون کے ساتھ کہ دیکھو آدم علیہ السلام کو شیطان نے لغزش میں مبتلا کیا اور ان کا لباس ختم ہوا۔ اے بنی آدم، دیکھ کہیں شیطان تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے اور تمہیں بے لباس نہ کر دے۔ یہ طویل مضمون ہے، آگے پچھلے سال ہم نے اس پر بات کی تھی، تو یہاں پہ صرف میں یہ تھوڑا سا رپیٹ کر دیتا ہوں کہ دیکھیں جب انسان خود بے لباس ہوتا ہے، آج خود اپنا آپ دکھاتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا لیکن فون کے سامنے خود اپنا آپ دکھایا جا رہا ہے، تو شیطان کا وہ دھوکہ ہے جس میں انسان مبتلا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
پردہ داری نصیب فرمائے اور باحیا زندگی گزارنا نصیب فرمائے۔ کھانے پینے کے متعلق ایک بڑا زبردست حکم ہے، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ ایک بزرگوں کا نام میرے ذہن میں نہیں، میں نے کسی سال بیان کیا تھا، ان سے کسی نے پوچھا آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، تو میڈیکل سائنس کا کوئی طب کا کوئی بیان قرآن میں، ان کا جا بجا ہے، صرف اتنا سن لو، اللہ فرماتا کلو کھاؤ واشربو اور پیو ولا تسرفو اور حد سے نہ بڑھو۔ ساری میڈیکل سائنس اس کے اندر موجود ہے، سارا طب کا اصول اس میں موجود ہے۔ ہم لمٹ میں رہتے ہوئے اگر کھائیں پئیں تو ہماری صحت اچھی رہتی۔ کسی دور میں بیماریاں ہوتی تھی خوراک کی کمی کی، اب خوراک کی زیادتی کی بیماریاں، خوراک زیادہ لینے کی بیماریاں۔ اب اس کے بارے میں بھی شریعت نے ہمیں اصول دیا، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کھانے پینے کو حلال فرمایا ہے جب تک فضول خرچ نہ ہو اور تکبر نہ ہو۔ جتنی مقدار کھانے اور پینے سے رمق حیات باقی رہ سکتی ہے، یعنی زندہ رہتا انسان، اتنا کھانا پینا انسان پر فرض ہے۔ جتنے کھانے سے انسان زندہ رہے اتنا کھانا پینا اس پر فرض ہے تاکہ اس کی زندگی قائم رہے۔ رزق حلال کمانے اور بدنی عبادات انجام دینے کے لیے جتنی صحت اور توانائی کی ضرورت ہے، اس کے لیے جس قدر کھانے کی ضرورت ہے اتنا کھانا بھی فرض ہے۔ عبادت کرنی ہے نا، روزہ رکھنا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، نمازیں پڑھنی ہے، تو اس کے لیے اتنی غذا لازم لیں جس سے پیٹھ سیدھی رہے، ہم عبادت کر سکیں، روزہ رکھ سکیں۔ تو جتنی غذا سے ہم یہ احکام پورے کر سکیں، یا آپ کاروبار کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، مزدوری محنت کرتے ہیں، تو اس کام کے لیے جتنی توانائی آپ کو چاہیے اتنی غذا لینا بھی انسان پر فرض ہے۔ اپنی صحت کے تحفظ اور اپنے آپ کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے پرہیزی کھانا کھانا اور نقصان دہ چیزوں کو ترک کرنا واجب ہے۔ جب پتہ ہے یہ چیز صحت کے لیے نقصان دہ ہے تو پھر اس چیز کو چھوڑنا یہ واجب ہے، اور واجب کا ترک بھی گناہ ہے۔ اب دیکھیں، جب پتہ ہے کہ تمباکو پینے سے، اب سائنس ڈیٹیل سے اس کو بیان کر رہی کیا کیا نقصانات ہیں، تو پھر اس کو چھوڑنا لازم ہے۔ اسی طرح وہ غذا جس کی زیادتی ہمیں نڈھال کرے یا ہمیں بیمار کرے، اس سے احتیاط جو ہے یہ بھی واجب ہے۔ اگر اس واجب کو ترک کریں گے تو یہ بھی گناہ ہے۔ جتنی مقدار کھانا جان کی بقا اور توانائی کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، اس سے کم کھانا کوئی نیکی نہیں ہے، اور اس میں کوئی زہد و تقویٰ نہیں ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جتنی توانائی کی ضرورت ہے نا، اس سے کم اگر کھائیں، جی بس میں تو اتنا ہی کھاؤں گا، بھائی جب ہے تو کھائیں، اس سے کم کیوں کھا رہے ہو؟ تو جتنے کھانے سے توانائی قائم رہے، اس سے کم کھانے کو اگر کوئی سمجھے کہ یہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے تو یہ تقویٰ نہیں ہے۔ اس سے آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کافر کے بارے میں، جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، جتنے مرضی اعمال صالحہ کر لے، وہ جنت میں نہیں جائے۔ یہ آیت نمبر 40 ہے، اور یہاں پر ارشاد ہے کہ جس طرح سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا، ایسے ہی اللہ کی آیات کا انکار کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہم مانیں اور پھر ان پر یقین رکھیں۔ بہترین صدقہ کیا ہے؟ اب آیت کریمہ ہے 50، اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دوزخ والے پیاس سے تڑپیں گے، تو پھر وہ جنت والوں سے کہیں گے تھوڑا سا پانی انڈیل دو، ہم پر تھوڑا سا پانی پھینک دو۔ ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور اہل دوزخ اہل جنت سے پکار کر کہیں گے ہم پر تھوڑا پانی انڈیل دو۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ پانی ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا کہ جب اہل دوزخ اہل جنت سے فریاد کریں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم پر پانی انڈیل دو، یا کچھ اس رزق سے دے دو جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ تو بہترین صدقہ پانی ہے۔ جو بھی ساتھی جاتے ہیں نا عمرہ کرنے کے لیے، حاضری کے لیے، مجھ سے اگر کوئی ملنے آئے تو میں اس کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ جب حرمین شریفین میں کولر پر، وہ مقدس و معمر حسین کولر سے تم زمزم شریف پینے لگو نا، تو خود بھی نہ پیو، ساتھ کسی کو پلا بھی دیا کرو، 1-2 گلاس بھر لیا کرو، صلہ مار دیا کرو، کوئی نہ کوئی پیے گا۔ پانی جہاں بھی پلائیں ثواب ہے، اللہ کے حرم میں حضور کی مسجد میں پلاؤ گے تو کتنا ثواب ہے۔ اللہ سے دعا کیسے مانگنی چاہیے؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارو۔ دیکھیں اجتماعی دعا میں
سب کو لے کر چلنا ہوتا ہے، مائک پر اونچی آواز سے دعائیں کہ سارے سنیں، جو ہم دعا مانگے سب کے دل کی دعا بن جائے اور سبھی اس میں شامل ہو جائیں۔ لیکن جب آپ تنہائی میں دعا مانگ رہے ہیں نا، تو ایسے دعا مانگے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ویکھ ویکھ کے آمی کوئی ویکھے نہ، ایسے دعا مانگے۔ آج کل تو موج ہے، سحری کے وقت آنکھ کھل ہی جاتی ہے، رات کو تھوڑا سا آرام بھی کر لیں، پھر بھی لمبی راتیں ہیں، تو سحری میں موقع ملے تو کوشش کریں چند گھڑیاں، چند لمحے ایسے ہوں، ایسے رب کو پکاریں آہستہ سے کہ بس وہی سنے، کسی اور کو پتہ بھی نہ چلے۔ مومن اور کافر برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن جو ہے نا، اس کی مثال ایک بارش کی طرح ہے، اور ایمان والا ہو یا کافر ہو، اس کی مثال ایک شہر کی طرح ہے۔ اب یہ آیت نمبر 58 ہے۔ اور جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے اپنی پیداوار نکالتی ہے، اور جو خراب زمین ہوتی ہے اس کی پیداوار صرف تھوڑی سی نکلتی ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں علم و حکمت کے بے بہا سمندر موجود ہیں۔ اس کی جب بارش برستی ہے تو جس زمین پر بارش برستی ہے نا، وہ زمین کے اعتبار سے زمین کیسی تیار ہے، اس اعتبار سے اس بارش کا فائدہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، جب کسان نے وہ تلف کرنے والی جو جڑی بوٹیاں اس کو کاٹ دیا، ہل چلا دیا، خوب تیاری کر دی، دانہ ڈال دیا، اب بس ایک کام ہے بارش برسنے کا۔ جیسے ہی بارش برستی ہے کونپلیں پھوٹ پڑتی ہیں، ہریالی ہو جاتی ہے، اور جو اس کو چاہیے ہوتا ہے وہ اگ آتا ہے۔ لیکن جس کسان نے فصل کو تیار ہی نہیں کیا، اب وہاں بارش سے کچھ نہ کچھ اگے گا تو صحیح، لیکن جو وہ نتائج حاصل کرتا ہے اس کا 10% بھی نہیں ہوگا۔ یہی انسان کی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان اپنے دل کی دنیا کو پاک صاف کر لے۔ جتنی اچھی تیرے دل کی دنیا ہوگی اتنا زیادہ قرآن مجید فرقان حمید سے فائدہ ہوگا۔ ایک تو دل کی دنیا کو گناہوں سے صاف کرنا ہے، دوسرا قرآن مجید سمجھنے کے لیے نا دل سے سب کچھ نکال دینا ہے۔ جس دل میں پہلے سے اتنی خواہشیں، اتنی تمنائیں موجود ہوں، وہاں اور تمنا کیا آئے گی؟ ایسا دل بنا لو کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، یا اللہ سب کو میں نے نکال دیا تیرے لیے، بس تو مجھے چاہیے، تیری محبت مجھے چاہیے، میرے دل میں آجا، مجھے اپنی محبت عطا کر دے۔ تو یہاں پر مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیسی زمین ہوگی ویسا پھر قرآن مجید فرقان حمید کا فائدہ ہوگا۔ 9ویں پارے کے پہلے صفحہ پر اب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کو کہا کہ ہم تو نکال دیں گے آپ کو، ہم تو ایسے کریں گے، آپ ہمیں نیکی کی طرف بلاتے ہیں، آپ ہمیں کفر چھوڑنے کا کہتے ہیں۔ تو آپ نے کہا علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر ہی توکل کیا ہے، تم جو کر سکتے ہو میرے خلاف کر لو، میرا بھروسہ میرے رب کریم پر ہے۔ یہ انبیاء کرام کا طریقہ رہا کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی رب پر بھروسہ۔ رب پر بھروسے کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جی اسباب کو چھوڑ دو، بس اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یہ بھروسے کا حضور نے نہیں فرمایا۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسباب کو اختیار کر کے پھر اللہ پہ بھروسے کا حکم فرمایا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اونٹنی کو باندھ کر توکل کروں یا اس کو چھوڑ کر توکل کروں؟ آپ نے فرمایا اس کو باندھ کر اللہ پر توکل کر دو، پہلے اس کو باندھو، پوری تسلی کرو کہیں نہیں جائے گی، پھر کہنا یا اللہ تیرے حوالے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، یہ نہیں کہ گھر بیٹھے ہیں اور کہیں کہ یا اللہ تو بڑا کریم ہے، چھپر پھاڑ کے دے دے ہمیں۔ پہلے محنت کرنی ہے، ہٹی چٹی کھٹی اس پروسیس کو کرنا ہے، پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے کہ یا اللہ بڑے بڑے لوگوں نے کام کیا، محنت کی، نہیں ملا، میں نے کوشش کر دی، اب تو مہربانی فرما۔ مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں لاوے، تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے۔ تو جب انسان کوشش کرتا ہے پھر رب کریم عطا فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے علاج کے متعلق بھی اسباب کو اختیار فرمایا۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس ٹھیک ہے جی آپ دعا فرما دیں، ہم دعا کر دیتے ہیں جی اللہ تعالیٰ شفا دے دے۔ بالکل دم بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے، لیکن دوائی بھی لینی ہے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں اس حوالے سے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب کی طرف ایک طبیب کو بھیجا، اس نے ان کی ایک رگ کاٹی، پھر اس پر گرم لوہے سے داغ لگایا، جس کو ہم پچنے لگانا کہتے ہیں نا آج کے دور میں۔ تو وہاں فاسد خون اس کو نکالا، کاٹا، پھر
اس دور میں چونکہ اینٹی بائیوٹک نہیں ہوتے تھے تو پھر جہاں زخم ہوتا تو اس کو گرم لوہا کر کے جلایا جاتا تھا تاکہ وہ زخم آگے پھیلے نہ، بڑھے نہ. تو وہ رگ بھی کاٹی، پھر اس کو جلایا بھی گیا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بیمار آتا تو آپ سورہ فلق اور سورۃ الناس پڑھ کر دم فرمایا کرتے تھے. تو حضور نے دم بھی کیا ہے، علاج بھی کروایا ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پر بھروسہ بھی کیا ہے. تو ساری چیزیں ہونی چاہیے، پھر برکت ہوتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب فرعون کے دربار میں گئے تو اس نے جادوگروں کو بلا لیا. اب جادوگر آتے ہیں، وہ آ کر رسیاں پھینکتے ہیں جو سانپ بن جاتی ہیں، تو آپ اپنی سٹک کو، عصا کو پھینکتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے، بڑا سانپ. آپ کی کھونڈی جو ہے، آپ کا عصا بڑا اژدہا، غضبناک اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو نگل گیا. اب یہ واقعہ بھی یہاں پہ بیان ہوا ہے تو مجھے سیدی اعلیٰ حضرت کا ایک شعر یاد آیا. آپ کہتے ہیں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا. جو موسیٰ کلیم اللہ کا عصا ہے نا، وہ غضبناک اژدہا تھا. عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا ہے وہ گروہوں کا سہارا ہے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے آگے ارشاد ہے میں عنقریب ان لوگوں کے دلوں کو اپنی آیات سے پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے. تکبر ایک ایسی بری روحانی بیماری ہے کہ تکبر کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کی آیات کو سمجھنے اور ماننے سے محروم ہو جاتا ہے. یہ بہت بری بیماری ہے. تو تکبر کیا ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو گھٹیا سمجھنا. جیسا کہ وہ حدیث ہے نا، ایک بندے نے حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے میں اچھے کپڑے پہنوں، اچھا جوتا پہنوں، کیا اس میں بھی تکبر ہے؟ فرمایا نہیں، اس میں تکبر نہیں ہے. تکبر یہ ہے، ہاں بلکہ حضور نے فرمایا جب اس نے کہا نا میرا دل کرتا ہے میں اچھے کپڑے پہنوں، فرمایا نہیں یہ تکبر تو نہیں ہے. اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خود بھی جمیل اور جمال کو پسند کرتا ہے. یعنی تم اچھے کپڑے پہنو تو اللہ کو یہ پسند ہے. تکبر یہ ہے حق بات کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا، کسی کو گھٹیا سمجھنا اور حق بات کا انکار کرنا، یہ تکبر ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یہ آیت نمبر 156 سے مضمون شروع ہو رہا ہے. انہوں نے دعا مانگی اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا. فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنا عذاب تو جسے چاہتا ہوں اسے پہنچاتا ہوں اور میری رحمت ہر چیز پر محیط ہے. تو عن قریب میں اس دنیا اور آخرت کی بھلائی ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو گناہوں سے بچیں گے اور زکوٰۃ دیں گے اور ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے. موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے کہ میری امت پر کرم ہو، یہ عمل تھوڑا کریں ثواب زیادہ ہو، نیکی ایک کریں ثواب 10 نیکیوں کے برابر ہو، اور آخرت میں ان کو جزا بھی زیادہ ملے. اللہ نے فرمایا موسیٰ جو تو مانگ رہا ہے میں دوں گا. کس کو دوں گا؟ ان کو دوں گا جو ایمان لائیں گے ہماری آیتوں پر اور زکوٰۃ دیں گے. اور وہ کون ہوں گے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، جو اس عظیم رسول نبی امی کی پیروی کریں گے. النبی امی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، جو اس عظیم رسول نبی امی کی پیروی کریں گے جس کو وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، جو ان کو نیکی کا حکم دے گا، برائی سے روکے گا، جو ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرے گا، ناپاک چیزوں کو حرام کرے گا. اور کیا شان اس نبی کی؟ جو ان سے ان کے بوجھ اتارے گا اور ان کے گلوں میں پڑے ہوئے توق اتارے گا. سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی تعظیم کی اور اس کی نصرت کی اور اس کی حمایت کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے رب سے مانگا تھا، اللہ نے موسیٰ سے کہا میں دوں گا ضرور، پر اپنے مصطفیٰ کے غلاموں کو دوں گا.
جو میرے مصطفیٰ کی تصدیق کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، ان کی اتباع کریں گے، اور جو نور یعنی قرآن ان پر نازل ہو اس قرآن کو مانیں گے اور اس پر عمل کریں گے، یہ میں انہیں عطا فرماؤں گا۔ ان کے لیے دنیا میں احکام بھی آسان ہوں گے اور آخرت میں ان کو اجر بھی زیادہ نصیب ہوگا۔ پھر اس سے آگے ایک اور آیت ہے، وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آخرت میں گھر کن کا ہے، کن لوگوں کی بہترین جزا ہے، کن لوگوں کے لیے جنت ہے۔ فرمایا اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اور اس سے آگے آیت کا چھوٹا سا حصہ ہے، یہ بڑا زبردست ہے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ ان اللہ لا یضیع اجر المصلحین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو بندے نیکی میرے لیے کر تو صحیح، میری خاطر نیکی کر، میں تیرا اجر ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ ہو سکتا ہے تو دنیا میں کسی کے ساتھ بہت نیکی کرے اور وہ تیری قدر نہ کرے، پر تو میرے لیے جو نیکی کرے گا میں تیرا اجر ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اچھا، پہلے پارے میں بھی بات ہوئی تھی آنکھ، کان اور دل، اور آگے یہاں پر ایک تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ یہ مضمون بیان ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور بے شک ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے ایسے جن اور انسان پیدا کیے جن کے دل ہیں مگر وہ ان سے سوچتے نہیں ہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں ہیں، اور ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں ہیں۔ دل ہے لیکن اس دل سے صحیح کام ہی نہ لیا، اس دل میں اللہ کی محبت ہی نہیں ہے، اللہ کے پیاروں کی محبت ہی نہیں، تو وہ دل کو کیا کرنا ہے؟ آنکھ ہے، اس آنکھ سے حقیقت کو دیکھنے کی کوشش نہیں ہے۔ فرمایا ان کی کیا حالت ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا؟ اولئک کالانعام، وہ جانور ہیں، وہ جانوروں کی طرح ہیں۔ کالانعام، انعام جانوروں کے، وہ جانوروں کی طرح ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ اولئک هم الغافلون، وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں انسان بنائے اور اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آخری آیت، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو دلیل بناتے ہوئے کہا ہے کہ دیکھیں، جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو اور کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یہ ہر تلاوت کے بارے میں نہیں ہے، یہ اس تلاوت کے بارے میں ہے جو نماز میں ہوتی ہے اور ہم پیچھے کھڑے سن رہے ہوتے ہیں۔ اور اس پر دلیل بھی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے امام کے پیچھے قراءت کو ترک کر دیا۔ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ یا قرآن مجید کی تلاوت مقتدی کو نہیں کرنی چاہیے، یہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہو رہا ہے۔ آیت میں کیا ارشاد ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو اور توجہ سے سنو۔ تو جہری نمازوں میں جب تلاوت ہوتی ہے تو ہم دونوں حکموں پر عمل کرتے ہیں، خاموش بھی رہتے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ فجر میں، مغرب میں، عشاء میں، تراویح میں ہم خاموش بھی رہتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ اور ظہر عصر میں ہم سن تو نہیں سکتے لیکن ایک حکم پر عمل کر سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ خاموش رہنا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نماز میں مسلمانوں نے امام کے پیچھے پڑھنا چھوڑ دیا تھا، اور اس وقت مسلمانوں کا امام اللہ کا حبیب تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے تھے۔ تو وہ جو حدیث ہے نا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ہاں سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی، لیکن جب آپ اکیلے نماز پڑھیں گے، جب ہم جماعت میں ہوں گے تو امام کی قراءت ہی مقتدی کی قراءت ہے۔ اس پر بھی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا امام ہو تو امام کی قراءت اس شخص کی قراءت ہے۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا ابلاغ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔